السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین و سامعین، سب سے پہلے آپ تمام اہل ایمان کو یہ خوشخبری ہو کہ پھر ایک بار وہ ماہ سعادت، وہ موسم رحمت، وہ بہار جاویدہ ہم پر سایہ فگن ہوئی ہے، جس میں نور کے آفتاب، رحمت عالم، سید کائنات، فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ربیع الاول کی آمد ہر مومن کے لیے خوشی، سرور، محبت اور طمانینت کا پیغام ہے، کیونکہ اسی ماہ میں وہ ہستی تشریف لائی جن کی آمد سے دنیا کے اندھیرے اجالے میں بدلے، جن کی نگاہ کرم نے صحرا کو گلزار بنایا، جن کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات نے بکھری ہوئی انسانیت کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جہاں ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، وہیں آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق اور آپ کے فضائل ہمارے لیے ایک ایسا روشن مینار ہیں جو ہمیں ہر اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے عزم کیا ہے کہ اس ماہ مبارک کو محض رسمی تقاریب، چراغاں یا ظاہری محفلوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے حقیقتاً سیرت طیبہ کے مطالعے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ بنائیں۔ تو آئیے اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر ہم ایک نہایت اہم موضوع پر غور کرتے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنانے کی اہمیت اور اس کی ضرورت۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی قوم کی فکری و اخلاقی تعمیر صرف اصولوں اور قوانین سے نہیں ہوتی۔ کتنے ہی فلسفے اور نظریات دنیا نے دیکھے ہیں، لیکن جب تک وہ عملی زندگی میں ڈھل کر سامنے نہ آئے، لوگوں نے انہیں قبول نہ کیا۔ انسان کے دل و دماغ پر سب سے زیادہ اثر ایک ایسی شخصیت ڈالتی ہے جو ان اصولوں کو اپنی زندگی میں مجسم کر دکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنایا اور اس کے عملی نمونے کے طور پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہمارے سامنے رکھا۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، کہ انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشری ہو یا معاشرتی، اخلاقی ہو یا سیاسی، ہر پہلو میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس قرآن کی زندہ تفسیر ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی قرآن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے تو سیرت پڑھنی ہوگی، اور اگر سیرت کو اپنانا چاہے تو قرآن پڑھنا ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا عکس ہیں، ایک دوسرے کی وضاحت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ محض اعلان نبوت کے بعد 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام کیفیات اور حالات دیکھے جن سے ایک عام انسان اپنی پوری زندگی میں گزرتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتیم بچے کے روپ میں نظر آتے ہیں، کبھی نوجوان تاجر کی صورت میں، کبھی وفادار شوہر کی صورت میں، کبھی مہربان باپ کی طرح، کبھی حکیمانہ داعی اور مبلغ کی طرح، کبھی بہادر سپہ سالار کے طور پر، تو کبھی فاتح و حاکم کی حیثیت سے۔ گویا جس حال میں بھی کوئی انسان ہو، اس کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عملی رہنمائی موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے سیرت کا مطالعہ محض شوق یا محبت کی علامت نہیں، بلکہ ایک دینی ضرورت ہے، کیونکہ دین پر عمل کا حقیقی مفہوم تبھی واضح ہوتا ہے جب ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیسے اپنایا ہے۔ آج
ہم اخلاقی انحطاط، روحانی زوال اور معاشرتی خرابیوں میں گھر چکے ہیں۔ کون سا عیب ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ جھوٹ ہو، دھوکہ دہی ہو، غیبت، حسد، بے حیائی اور ظلم، سب نے ہماری روح کو زخمی کر دیا ہے، اور اس تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے دنیاوی علوم کے لیے برسوں صرف کیے، رسائل و ناولوں پر وقت ضائع کیا ہے، لیکن اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو کما حکم ہو نہیں پڑھا۔ سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ دل کے زنگ کو صاف کرتا، روح کو نور سے منور کرتا اور زندگی کے ہر گوشے میں روشنی اور رہنمائی عطا کرتا۔ یہ دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات کی ضمانت۔ ذیل میں مختلف پہلوؤں اور طبقات زندگی کے لحاظ سے اس کے اہم فوائد پیش کیے جاتے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن ہوتی ہے، یہی عشق قبر کی وحشت کو انس میں بدل دیتا ہے اور پل صراط پر سہارا بنتا ہے۔ ایمان میں تازگی اور یقین میں مضبوطی، سیرت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی قربت محسوس کرتا ہے اور ایمان میں رسوخ پاتا ہے۔ سیرت ہمیں صدق، عدل، شجاعت، صبر، رحم، تواضع اور انکساری، سخاوت جیسے اوصاف عطا کرتی۔ مبلغ کو حکمت، صبر اور نرمی کے ساتھ دین پہنچانے کا عملی طریقہ سیرت سے ملتا ہے۔ سیرت پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ غم اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا ذریعہ ہے۔ بیٹا سیرت سے والدین کی اطاعت سیکھتا ہے، والد اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کی عزت اور تربیت کا درس پاتا ہے۔ شوہر و بیوی دونوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی سے محبت، انصاف اور شفقت کا سبق لیتے ہیں۔ سیرت ہمیں صلہ رحمی، ایثار اور معافی کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ سیرت ہمیں بھائی بہن اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے۔ سیرت پڑھنے والا جانتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرا محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ذات، رنگ، نسل اور زبان کے فرق کو مٹا کر عدل اور برابری قائم کی۔ نوجوان سیرت میں غیرت و عفت کی روشن مثالیں دیکھتا ہے۔ طلباء کو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حصول عبادت ہے۔ نوجوان جانتے ہیں کہ لیڈر بننے کے لیے خدمت اور قربانی ضروری ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کو امانت قرار دیا۔ یہ نوجوان کی محنت اور نظم سکھاتا ہے۔ یہ نوجوانوں کو محنت اور نظم سکھاتا ہے۔ حکمت، توازن اور نرمی کے ساتھ دین بیان کرنے کی روشنی سیرت سے ملتی ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت، شفقت اور ان کی فکری تربیت کا اصول بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تاجروں کے لیے دیانت داری، انصاف اور وعدے کی پاسداری کے اصول سیرت کا حصہ موجود ہے۔ محنت کو عبادت سمجھنا، رزق حلال پر قناعت کرنا سیرت کی تعلیم ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل، شورا، شفقت اور جواب دہی کے ساتھ نظام چلانے کی حکمت راہ دکھاتی ہے۔ سیرت بہادری، ضبط نفس اور جنگ میں اخلاقی تعلیم دیتی ہے۔ سچائی، ذمہ داری اور خیر کے پیغام کو قلم کے ذریعے عام کرنا سیرت کی روشنی میں فرض بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفارت اور معاہدات میں اعلیٰ اصول قائم کیے۔ انسانی حقوق کا تحفظ ہمیں سیرت رسول سے ملتا ہے۔ عورتیں ہوں، غلام، یتیموں، بچوں، محروم طبقات کے حقوق کو سیرت نے سر بلند کیا۔ سیرت کا مطالعہ انسان کو ظلم سے بچا کر عدل کے قیام کی طرف لے جاتا ہے۔ سیرت ہمیں عبادت اور دنیاوی ذمہ داریوں کے درمیان حسین اعتدال عطا کرتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے حاضرین و سامعین کہ یوں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر فرد اور ہر طبقے کے لیے مشعل راہ ہے، چاہے وہ طالب علم ہو یا استاد ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں باپ ہو، تاجر ہو یا مزدور، لیڈر ہو یا سپاہی، سب کے لیے رہنمائی کا ایک روشن راستہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں نظر آتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس ماہ مقدس میں اپنے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی اخلاقی عروج و بلندی کے لیے کچھ لمحات بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے زندگی کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے میں صرف کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے حاصل ہونے والے نکات کو اپنی زندگی پر
عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ تو میں تمام سے گزارش کروں گا اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے میں وقت نکالیں، اور اپنے مطالعے کے ذریعے سے اپنے آنے والی نسل کو بھی اس سے ضرور آگاہ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح روزانہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے کچھ اہم پہلو آپ حضرات کی خدمات میں گوش گزار کریں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ضرور سماعت کریں اور ان بیانات کو، دروس کو آگے بھی شیئر کرتے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔